شاہ ولا کی بلند و بالا عمارت شام کے دھندلکے میں کسی سرد غرور کی طرح کھڑی تھی۔ ڈرائنگ روم کی سفید سنگ مرمر کی فرش پر فانوس کی روشنی بے رحمی سے بکھری ہوئی تھی۔ دیواروں پر آویزاں تصویریں خاموش گواہ تھیں، دولت، طاقت اور اختیار کی۔ اسی چمکتی ہوئی زمین پر دو ملازمائیں 18 سالہ عیشا کو کھینچتی ہوئی اندر لائیں۔ اس کے نازک بازوؤں پر انگلیوں کے نشان ابھر آئے تھے۔ دوپٹے کی گرہ ڈھیلی پڑ چکی تھی، سانس بے ترتیب تھی۔ اچانک ایک جھٹکے کے ساتھ اسے سامنے بیٹھے ارسلان کے قدموں میں پھینک دیا گیا تھا۔ زمین سے ٹکراتے ہی اس کے گھٹنے جل اٹھے تھے۔ درد کی ایک تیز لہر اس کی ریڑھ میں دوڑ گئی اور بے ساختہ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی تھی۔ آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر لہجہ کانپتے ہوئے بھی سیدھا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے تڑپ کر بولی، خدا تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس نے سر اٹھا کر کہا، تم کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ میں تمہیں بالکل پسند نہیں کرتی۔ تمہاری اور میری عمر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ بات تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتی؟ تم میری زندگی بدتر کرنے پر تلے ہوئے ہو۔ ارسلان کرسی پر نیم دراز تھا، آنکھوں میں وہی ٹھنڈا اعتماد۔ اس نے ہلکا سا جھک کر اسے دیکھا اور نہایت سرد انداز میں بولا، تو کیا اس غریب کاشف کو پسند کرتی ہو؟ آواز میں طنز گھلا ہوا تھا، جو تمہاری عزت تک نہیں کرتا، جو ہر پہر تمہیں محرومی کا احساس دلاتا ہے کہ تمہارے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ تمہارا خرچہ معین صاحب کی پینشن سے چل رہا ہے۔ اس انسان سے شادی کرو گی جو تمہاری کوئی ضروریات پوری نہیں کر سکتا، تمہیں صرف اور صرف ذلت کے 2 آنسو دے سکتا ہے۔ اس انسان سے شادی کرنے کا تمہیں شوق ہے؟ عیشا کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے فرش پر پڑے ہوئے بھی خود کو سمیٹ رکھا تھا۔ بہت تڑپ کر بولی، آپ کون سی میری عزت کرتے ہیں؟ وہ روتے ہوئے بولی، آپ کی ملازمہ مجھے قدموں میں پھینک رہی ہے۔ یہ ہوتی ہے عورت کی عزت؟ عورت تو سر کا تاج ہوتی ہے، اسے سر پر بٹھایا جاتا ہے، اور آپ مجھے قدموں میں بٹھا رہے ہیں۔ آپ میں اور کاشو میں کوئی فرق نہیں ہے، کم سے کم وہ میرے خاندان کا ہے۔ اگر مجھے مار بھی دے گا تو چھاؤں میں پھینکے گا۔ آپ اجنبی ہیں، میں کیوں کروں آپ پر بھروسہ؟ کیوں کروں آپ کی زندگی میں شامل؟ میری نظر میں آپ کی کوئی حیثیت اور مقام نہیں ہے۔ یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی آپ کو؟ اس جملے نے کمرے کی فضا بدل دی تھی۔ ارسلان کے جبڑے بھیج گئے تھے۔ اس نے دروازے کے پاس کھڑی دونوں ملازماؤں کو گھورا۔ آنکھوں میں ایسی سختی تھی کہ وہ سہم گئی تھیں۔ دفع ہو جاؤ، وہ چیخا۔ اپنا سامان اٹھاؤ اور نکل جاؤ۔ خبردار جو دوبارہ مجھے اس ویلا میں نظر آئی۔ اگر تم دونوں کی شکل مجھے یہاں نظر آئی، میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ کس نے تم دونوں کی اجازت دی تھی عیشا کو زمین پر پھینکنے کی؟ جواب دو۔ ان دونوں کے سر جھک چکے تھے، جبکہ وہ اپنے گھٹنوں کو دیکھ رہی تھی، جو کافی جلن پیدا کر رہے تھے۔ کچھ دیر تک وہ ان دونوں خواتین کو گھورتا رہا تھا اور پھر نہایت سرد لہجے میں بولا، دفع ہو جاؤ اپنی صورتیں لے کر۔ اگر تم دونوں میں سے کوئی بھی مجھے نظر آیا، میں سچ بتا رہا ہوں، یہاں تو کہیں بھی تمہیں کام نہیں ملے گا۔ وہ دونوں عورتیں ہڑبڑا کر باہر نکل گئی تھیں۔ دروازہ بند ہوا تو کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی پھیل گئی تھی۔ ارسلان نے کرسی سے اٹھ کر عیشا کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ آواز اچانک نرم ہو گئی تھی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک بول رہی تھی۔ اس میں اور کاشف میں کوئی فرق نہیں تھا۔ وہ نہایت نرمی سے بولا، اچھا، میں معافی مانگتا ہوں۔ آؤ اوپر بیٹھو۔ آئندہ اس طرح کا رویہ نہیں رکھوں گا۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ عیشا نے اس کے ہاتھ کو جھڑک دیا۔ آنکھوں میں خوف کے ساتھ ضد بھی تھی۔ مجھے کالج سے یہاں کیوں لے کر آئی ہیں؟ وہ ہامتی ہوئی بولی، آپ نے کیوں بلایا ہے مجھے؟ میرے دادا پریشان ہو رہے ہوں گے گھر پر۔ آپ کو میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ اگر پسند کرتے ہیں تو اپنی پسند اپنے تک محدود رکھیں۔ میری زندگی کو مشکل میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ ارسلان نے ایک لمحہ توقف کیا اور دھیمی آواز میں بولا، تم اور تمہارے دادا آخر چاہتے کیا ہو؟ اس نے پرسکون لہجے میں کہا، مجھے بس تم سے نکاح کرنا ہے۔ تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں، عزت دینا چاہتا ہوں۔ پھر مسئلہ کیا ہے؟ عیشا نے سر جھٹک دیا تھا۔ ہمیں کسی امیر انسان سے شادی نہیں کرنی۔ اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ مجھے آپ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے آپ؟ ارسلان کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ آئی تھی، مگر آنکھیں سنجیدہ تھیں۔ دلچسپی لینے میں کون سی دیر لگتی ہے؟ محبت ہونے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے؟ عیشا اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے پاؤں کانپ رہے تھے، مگر فیصلہ مضبوط تھا۔ فی الحال میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ وہ روتے ہوئے بولی، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ ارسلان چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔
کمرے میں فانوس کی روشنی اس کے چہرے کے سخت خطوط کو اور نمایاں کر رہی تھی۔ پھر اس نے سانس کو ضبط کیا۔ جاؤ، اس نے کہا، تمہارے دادا سے ہی بات کروں گا، تم سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ سن کر عائشہ نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ وہ دوپٹہ سنبھالتے ہوئے دروازے کی طرف بھاگی۔ آنسو اس کے گالوں پر بہتے رہے۔ شاویلا کی خاموش دیواریں اس کی سسکیوں کو نگلتی رہی تھیں اور ارسلان اکیلا کھڑا رہ گیا تھا، اپنی طاقت کے خول میں بند، ایک سوال کے ساتھ جو اس نے خود سے کبھی نہیں پوچھا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ پورا دل معمول کے مطابق طے ہو چکا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ گھر پر خاموشی کا راج تھا، وہ خاموشی جو دن بھر کے شور کے بعد دل پر بوجھ بن کر بیٹھ جاتی ہے۔ عائشہ اپنے کمرے میں بستر کے ساتھ لگے اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ پیلے رنگ کی مدھم لائٹ کتاب کے صفحوں پر پھیلی ہوئی تھی، مگر اس کی آنکھیں لفظوں پر نہیں تھیں۔ سامنے کھلی ہوئی کورس کی کتاب بس ایک بہانہ تھی۔ اصل میں اس کا ذہن شام کے واقعات میں الجھا ہوا تھا۔ کبھی شاویلا کی چمکتی فرش آنکھوں کے سامنے آ جاتی، کبھی ارسلان کی آواز کانوں میں گونجتی۔ وہ شخص بہت حسین تھا، اس کے پاس دنیا کی ہر آسائش موجود تھی، لیکن وہ پھر بھی اس کا ساتھ نہیں چاہتی تھی۔ وجہ اس کا امیر ہونا تھا، اور اسی دولت کے باعث آج وہ تنہا تھی، اور اس تنہائی سے بچنے کی خاطر ہی وہ اس سے بھی بھاگ رہی تھی۔ چند لمحے بعد کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ چرچراہٹ کی ہلکی سی آواز پر اس نے چونک کر سر اٹھایا تھا۔ سامنے معین صاحب کھڑے تھے، سفید شلوار قمیض، کندھوں پر ہلکا سا شال، چہرے پر فکر کی لکیریں صاف نظر آ رہی تھیں۔ انہیں دیکھ کر عائشہ کے لبوں پر بے اختیار ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی، جیسے اندھیرے میں کوئی مانوس روشنی مل گئی ہو۔ وہ اندر آتے ہوئے بولے، مجھے معلوم ہوا ہے کالے سے ارسلان نے تمہیں اٹھوا لیا تھا۔ اسی نے فون کر کے بتایا ہے کہ کہہ رہا تھا تمہیں کچھ نہ بولوں، تمہاری رضامندی نہیں تھی آنے میں، اس نے زبردستی کی تھی، انہوں نے سنجیدگی سے بولا تھا۔ عائشہ نے کتاب بند کی۔ اس نے گہری سانس لی، کرسی سے اٹھی اور ان کے قریب جا کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ چھوڑ دیں ٹینشنز کو دادا، اس کی آواز نرم مگر تھکی ہوئی تھی۔ آپ کے سامنے صحیح سلامت بیٹھی ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ آپ کو زیادہ دماغ پر باتیں سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک 18 سال کی ہوں، لیکن اپنا اچھا برا سمجھتی ہوں۔ دنیا سے کس طرح مقابلہ کرنا ہے یہ بھی جانتی ہوں۔ آپ کو میری جانب سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان جیسے لوگوں کو میں ایک لمحے میں سیدھا کر سکتی ہوں۔ معین صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، مگر آنکھوں میں تشویش کم نہیں ہوئی تھی۔ عائشہ نے ان کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے رکھا، جیسے ڈر ہو کہ اگر چھوڑ دیا تو وہ خود بھی بکھر جائے گی۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولی، آپ کھڑے کیوں ہیں؟ آئیں بیٹھیں۔ وہ اس کے بستر پر خاموشی سے بیٹھ گئے تھے۔ وہ بھی ان کے برابر میں بیٹھ چکی تھی، ہاتھوں کو ابھی بھی مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ چند لمحے بعد وہ رک کر بولی، دادا میں سوچ رہی تھی کہ اب ہمیں کوئی قدم اٹھا لینا چاہیے۔ میں جانتی ہوں یہ بات میرے کرنے کی نہیں ہے، لیکن جو حالات پیدا ہو چکے ہیں اس کے مطابق جلد فیصلہ لے لیا جائے، یہی بہتر ہے۔ آپ چاچو سے بات کریں، ان سے کہیں کاشف کی اور میری منگنی کر دیں آفیشلی، یا پھر نکاح ہی کر دیں۔ اسلام نے زندگی کو بہت مشکل بنا دیا ہے، وہ کب کون سا قدم اٹھائے، اس سے بہتر ہے ہم پہلے ہر چیز سے بری ہو جائیں۔ کاشف سے منگنی یا نکاح ہو جائے گا تو میں بھی پرسکون ہو جاؤں گی، اور ارسلان کو بھی اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ ہم اس میں دلچسپی نہیں لیتے۔ معین صاحب نے چونک کر اسے دیکھا۔ عائشہ کی آنکھوں میں خوف صاف جھلک رہا تھا۔ وہ کتنا بھی بہادر بننے کا دکھاوا کر لے، مگر تھی وہ ایک معصوم نازک سی 18 سال کی لڑکی جو ان حالات کا مقابلہ کرتے کرتے اب تھک چکی تھی۔ چند لمحے بعد وہ سر جھکائے بولی، مجھے ارسلان سے بہت ڈر لگتا ہے، میں اسے اچھا انسان نہیں سمجھتی۔ مانتی ہوں وہ بہت امیر ہے، رئیس ہے، شاید مجھے خوش بھی رکھے، مگر میں کسی امیر کی بیوی بن کر اپنی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی۔ امیر صرف اور صرف ذلت دیتے ہیں، کم سے کم کاشف ذلت نہیں دے گا۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ باہر کہیں دور کتے کی بھونکنے کی آواز آئی۔ معین صاحب نے آہستہ سے سانس لی اور بستر کے کنارے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے تھے۔ انہوں نے لرزتی ہوئی نظروں سے سامنے بیٹھی اس معصوم کلی کو دیکھا تھا اور پھر دھیمی آواز میں بولے، ہر کوئی تمہاری ماں جیسا نہیں ہوتا۔ تم نے ہر شخص کو ایک ترازو میں تولنا شروع کر دیا ہے، جو تمہیں آگے جا کر نقصان ہی پہنچائے گا۔ انہوں نے دھیمے لہجے میں کہا، وہ امیر تھی مگر خود غرض بھی تھی، تمہارے باپ سے پیار نہیں کرتی تھی، اسی لیے چھوڑ کر چلی گئی، اور بس تم نے اس بات کو مدعا بنا کر ہر رئیس انسان کو ظالم قرار دے دیا ہے۔ یہ سنتے عائشہ کی پلکیں بھیگ گئی تھیں۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن اب اپنی ماں کے ذکر پر اس کی زبان کو تالا لگ گیا تھا۔ معین صاحب مزید بولے،
مگر ارسلان وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے. ہم ایک دفعہ اس کے بارے میں سوچ تو سکتے ہیں. آپ نے بلا وجہ اسے نفرت کا دعویٰ کیا ہوا ہے. نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا ہے وہ آپ کے لیے ایک بہترین ہمسفر ثابت ہوگا. وہ آپ سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے. یہ بات ہم نے اس کی آنکھوں میں دیکھی ہے. عیشا نے فوراً سرنفی میں ہلا دیا. نہیں دادا. اس کی آواز میں اب دکھ کے ساتھ تلخی بھی شامل تھی. میری زندگی میں آنے والا ہر امیر شخص مجھے صرف تکلیف دیتا ہے. میں طے کر چکی ہوں میں کبھی بھی ان کی ہمسفر نہیں بنوں گی. وہ اچھے ہیں، نیک ہیں، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ امیر ہیں، یہی بات میرے لیے تکلیف دہ ہے. وہ چند قدم آگے بڑھی، کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی. باہر اندھیرا تھا، جیسے اس کے اندر پھیلے خلا کی تصویر ہو. میرے بابا ماں کے لیے کتنے روئے تھے، وہ آہستہ بولی. کتنا تڑپے تھے، مگر انہیں ان کی دولت عزیز تھی، اسی لیے وہ ہمیں چھوڑ کے چلی گئی. اس کی آواز بھر آ گئی. آج میں بالکل اکیلی ہوں دادا. نہ ماں کا ساتھ ہے نہ باپ، صرف اور صرف اس دولت کی وجہ سے. اس لیے مجھے یہ دولت یا امیری اپنی زندگی میں نہیں چاہیے. اس نے پلٹ کر معین صاحب کی طرف دیکھا. آنکھوں میں آنسو تھے مگر فیصلہ صاف تھا. معین صاحب کچھ نہیں بولے. ان کے چہرے پر خاموشی اتر آئی تھی. ان کا دل کیا وہ سچائی سے آج پردہ اٹھا دیں، لیکن خاموش رہے تھے. وہ ایسی خاموشی جس میں جواب بھی تھا اور بے بسی بھی. وہ بس اسے دیکھتے رہے، جیسے اس کی باتوں کا وزن دل پر محسوس کر رہے ہوں. کمرے کی مدھم روشنی میں دو نسلوں کے دکھ آمنے سامنے بیٹھے تھے اور رات گہری ہوتی جا رہی تھی. وہ دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا. 2 دن خاموشی سے بیت گئے تھے. آج کی صبح کافی روشن ثابت ہوئی تھی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا آج کا چاند کتنی تکلیفوں کے ساتھ اجاگر ہوگا. کالج کا ماحول ہمیشہ کی طرح سنجیدہ مگر بے خبر تھا. کلاس روم میں لکڑی کی بینچیں قطار میں جمی ہوئی تھیں. سامنے وائٹ بورڈ پر ٹیچر لیکچر لکھ رہی تھی اور پنکھے کی مسلسل گھونگھوں ایک عجیب سی یکسانیت پیدا کر رہی تھی. عیشا پچھلی قطار میں خاموشی سے بیٹھی نوٹس لے رہی تھی. قلم کاغذ پر چل تو رہا تھا مگر دل پوری طرح لیکچر میں نہیں تھا. ذہن بار بار پچھلے دنوں کی طرف بھٹک جاتا تھا. جب سے اس کی زندگی میں ارسلان شامل ہوا تھا اس کی زندگی کافی مشکل ہو چکی تھی. ہر وقت اس کا دھیان اسی طرف لگا رہتا تھا، کہیں کچھ ہو نہ جائے، کوئی پریشانی کھڑی نہ ہو جائے. اور ان باتوں کی وجہ سے وہ ٹھیک طرح پڑھائی پر دھیان بھی نہیں دے پا رہی تھی. چند لمحے بعد اچانک کلاس کا دروازہ ہلکے سے ناک کیا گیا. پورا کمرہ چونک اٹھا. دروازہ کھلا تو سیار اندر آئی. اس نے سیدھا ٹیچر کی طرف دیکھا اور رسمی لہجے میں بولی، مس عیشا اصغر ہمدانی کو پرنسپل میڈم آفس بلا رہی ہیں، ان سے کچھ کام ہے. عیشا نے بے اختیار سر اٹھا کر سیار کو دیکھا. دل ایک دم زور سے دھڑکا تھا. ٹیچر نے عیشا کی طرف دیکھا، پھر ہلکے سے ہاتھ کے اشارے سے جانے کی اجازت دے دی. عیشا نے کتاب بند کی، بیگ کندھے پر ڈالا اور خاموشی سے کلاس سے باہر نکل آئی تھی. راہداری میں چلتے اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے. دل میں اجانا سا خوف اتر آیا تھا. دل چاہ رہا تھا پیچھے چلتی ہوئی سیار سے ایک دفعہ پوچھ لے آخر بات کیا ہے، پرنسپل نے کیوں بلایا ہے. لیکن اتنی بھی ہمت نہیں ہوئی تھی. پرنسپل آفس کے باہر پہنچ کر اس نے ایک لمحے کو دروازے پر ہاتھ رکھا، سانس کو سنبھالا اور اندر داخل ہو گئی تھی. اندر قدم رکھتے ہی اس کا پورا وجود لمحے بھر کے لیے کانپ اٹھا. پرنسپل کی کرسی کے سامنے آرام سے بیٹھا ہوا ارسلان شاہ، سیاہ کوٹ، کلین شیو چہرہ اور وہی مانوس سی مسکراہٹ. عیشا کی آنکھیں پھیل گئی تھی، زبان جیسے ساتھ چھوڑ گئی. وہ وہیں دروازے کے قریب سن ہو کر کھڑی رہ گئی تھی. اس کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ارسلان کالج کے اندر آ کر پرنسپل کی کرسی پر بیٹھ سکتا ہے. ہاں، اسے اس بات کا علم ضرور تھا وہ بہت رئیس ہے، اس کے تعلقات بڑے بڑے لوگوں سے ہیں، لیکن اسے یہ اندازہ بالکل نہیں تھا کہ اسی کے کالج میں آ کر یہ کارنامہ انجام دے گا. ارسلان نے اسے دیکھتے ہی مسکرا کر کہا، کیا ہوا؟ وہاں کیوں کھڑی ہو؟ اندر آ جاؤ. کیا بات ہے، اتنا پریشان کیوں ہو؟ عیشا کے اندر جیسے کوئی بند ٹوٹ گیا تھا. وہ سہمی ہوئی آواز میں بولی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس کی آواز کب کب آ گئی. آپ کیوں آئے ہیں یہاں؟ کیوں میری زندگی کو مشکل بنا رہے ہیں؟ میں آپ کو بالکل پسند نہیں کرتی. آپ کیوں میرے پیچھے لگے ہیں؟ اگر آپ کو کسی استاد نے یہاں دیکھ لیا سب کتنی باتیں بنائیں گے. میں یہاں کی ایک لائق اسٹوڈنٹ ہوں، سب کی نظروں میں میرا معیار جوتے کی دھول کے مانند ہو جائے گا. آپ کیوں میری ذات کو اتنا بدنام کرنا چاہتے ہیں؟ آخر آپ کو یہ سب کر کے حاصل کیا ہو رہا ہے؟ اس کا بچ نہیں چل رہا تھا، وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے. ارسلان نے کرسی کی پوچھ سے ٹیک لگاتے ہوئے پرسکون انداز میں جواب دیا، تمہیں کس نے کہا کہ میں تمہارے لیے آیا ہوں؟ عیشا میڈم، آپ ایسی غلط فہمیاں کیوں پیدا کر رہی ہیں اپنے دماغ میں؟
جہاں آپ ہوں گی میں وہاں صرف اور صرف اس لیے آؤں گا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں؟ مجھے 100 کام ہو سکتے ہیں، میں کوئی فارغ انسان نہیں ہوں، ایک بزنس مین ہوں۔ یہ سن کر عائشہ کا غصہ اور بھڑک اٹھا۔ وہ تیزی سے اندر آئی اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ مجھے سب پتا ہے، وہ تلخی سے بولی۔ آپ یہاں میری ذات کا تماشا بنانے آئے ہیں اور بیٹھ کر اس طرح پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ آپ بہت عظیم انسان ہیں اور میں ایک لاوارث ہوں۔ بے شک میرے بابا نہیں ہیں، میری امی نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میرا فائدہ اٹھائیں گے۔ آپ ایک ظالم، برے اور اپنی طاقتوں کا ناجائز فائدہ اٹھانے والے انسان ہیں۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی واش روم کا دروازہ کھلا اور پرنسپل میڈم اندر داخل ہو گئی تھیں۔ عائشہ کے الفاظ وہیں رک گئے۔ پرنسپل نے منظر دیکھا تو فوراً تیور بدل گئے تھے۔ عائشہ ہمدانی وہ سخت لہجے میں بولی، آپ کس طرح ہمارے کالج کے ٹرسٹی سے بات کر رہی ہیں؟ آپ کو ذرا بھی تمیز نہیں ہے؟ جو منہ میں آ رہے ہیں آپ بولتی جا رہی ہیں۔ عائشہ بری طرح چونک گئی تھی۔ اس نے بے یقینی سے سامنے بیٹھے ارسلان کو دیکھا تھا جو اب دل جلا دینے والی مسکراہٹ سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ ٹرسٹی لفظ اس کے ذہن میں گونج گیا تھا۔ پرنسپل بولتی چلی گئی، معافی مانگنی چاہیے آپ کو، انہوں نے نہیں میں نے آپ کو بلایا ہے۔ اگر آپ ایک قابل طالبہ ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی سے بھی بدتمیزی پر اتر آئیں گی۔ معافی مانگے، عائشہ نے الجھن میں سر نفی میں ہلا دیا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا میڈم۔ پرنسپل کا لہجہ اور سخت ہو گیا تھا۔ اچھا پھر آپ سن لیجئے، کیوں بلایا ہے؟ عائشہ نے ایک نظر ارسلان پر ڈالی۔ وہ ابھی خاموش مسکراہٹ کے ساتھ بیٹھا تھا جیسے یہ سب کچھ پہلے سے طے ہو۔ عائشہ نے نظریں جھکا لیں اور دھیمی آواز میں کہا، سوری میڈم۔ پرنسپل نے اطمینان کا سانس لیا اور بولی، یہ ہمارے کالج کے ٹرسٹی ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ کوئی اچھا آرٹسٹ ہو جو اچھی پینٹنگ کرنا چاہتا ہو، میں نے فوراً آپ کا نام دیا۔ اب سمجھ آئی بات؟ عائشہ نے آہستہ سے سر ہاں میں ہلا دیا۔ دل ابھی بھی تیز دھڑک رہا تھا مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اب ارسلان سیدھا ہو کر بیٹھا۔ اس کی آواز بدلی ہوئی تھی، رسمی اور سنجیدہ۔ آپ پینٹنگ کب سے کر رہی ہیں؟ اسکول کے زمانے سے، عائشہ نے پروفیشنل انداز میں جواب دیا۔ کس میڈیم میں زیادہ کام کرتی ہیں؟ وہ بولی، واٹر کلر اور آئل دونوں میں۔ اس نے سر ہلایا تھا اور ایک اور سوال کیا، پورٹریٹ یا لینڈسکیپ؟ وہ سر جھکا کر بولی، زیادہ تر پورٹریٹ مگر لینڈسکیپ بھی کر لیتی ہوں۔ وہ سوال کرتا رہا اور عائشہ بغیر ہچکچاہٹ جواب دیتی رہے۔ اس کے لہجے میں اب اعتماد تھا، آنکھوں میں فنکار کی سنجیدگی۔ کمرے کی فضا آہستہ آہستہ بدل رہی تھی مگر دل کے کسی کونے میں عائشہ کو اب بھی یہی خوف کھائے جا رہا تھا کہ یہ سب کچھ صرف میٹنگ تک محدود نہیں ہے۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی وہ کس لیے آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد پرنسپل نے اس کو جانے کا اشارہ کر دیا تھا جبکہ وہ بنا سوچے سمجھے فوراً ہی بھاگ گئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ ایک ہفتہ خاموشی سے بیت گیا تھا۔ اس درمیان کسی بھی قسم کا ڈرامہ نہیں ہوا تھا، لیکن جو بھی وہ کالج سے نکلتی تھی اس کے پیچھے پیچھے ایک کالی گاڑی ہمیشہ ہوتی تھی جو اس بات کی گواہی تھی کہ ارسلان شاہ نے اس کا راستہ روکنا ضرور چھوڑا ہے لیکن اس کو بھولا نہیں ہے۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ معین صاحب نے اپنے چھوٹے بیٹے سے بات کر لی تھی اور آج وہ اپنی پوری فیملی کے ہمراہ منگنی کرنے پہنچ گئے تھے، اس بات سے انجان کہ آج رات ان کے گھر میں کتنی بڑی پریشانی کھڑی ہونے والی ہے۔ دوپہر کی روشنی لاؤنج کی بڑی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی۔ ہلکے کریم رنگ کے پردے آدھے کھلے ہوئے تھے اور دھوپ فرش پر نرم سی لکیر بناتی ہوئی پھیل رہی تھی۔ لاؤنج میں ایک ٹھہرا ہوا سکون تھا، ایسا سکون جس میں فیصلے ہونے والے ہوں۔ عائشہ دونوں ہاتھوں سے چائے کی ٹرے تھامے آہستہ قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ ٹرے میں چائے کے کپ، بسکٹ کی پلیٹ اور چمچ ترتیب سے رکھے تھے مگر اس کے دل کی دھڑکن اس ترتیب سے بالکل مختلف تھی۔ آج انہوں نے کھانے کی تیاری بھی کی تھی۔ چائے کے بعد کھانا ہی لگانے کا ارادہ تھا۔ سامنے صوفوں پر سلمہ بیگم سیدھی بیٹھی تھیں، ان کے برابر نسیج صاحب تھے اور ایک سائیڈ پر کاشف خاموش مگر سنجیدہ انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ معین صاحب الگ صوفے پر خاموشی سے بیٹھے سب کو دیکھ رہے تھے جیسے ہر چہرے کو دل میں محفوظ کر رہے ہوں۔ ان کا دل آج کی منگنی سے بالکل مطمئن نہیں تھا۔ انہیں کاشف اپنی پوتی کے لیے بالکل پسند نہیں تھا مگر مجبور تھے۔ عائشہ کی پسند کے آگے نہ انہوں نے کبھی انکار کیا تھا اور نہ آج انکار کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی پوتی کو سب سے زیادہ اہمیت دی تھی اور آج بھی وہ اسے اہمیت ہی دینا چاہتے تھے۔ عائشہ نے اندر آتے ہی سب کو آہستہ آواز میں سلام کیا۔ السلام علیکم، سب نے جواب دیا۔ اس نے ٹرے سینٹر ٹیبل پر رکھی اور پھر سیدھا جا کر معین صاحب کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ معین صاحب ہی اس کی ماں اور اس کے بابا تھے۔
کم عمری میں ہی اس نے اپنے ماں باپ کو کھو دیا تھا اور اپنی زندگی میں صرف دادا کو ہی پایا تھا جو اب اس کی پوری دنیا بن چکے تھے۔ وہ ان کے لیے اپنی جان دے بھی سکتی تھی اور کسی کی جان لے بھی سکتی تھی۔ اس کا انداز ادب اور اپنائیت کا ملا جلا تھا۔ معین صاحب نے اس کے سر پر ہلکا سا ہاتھ رکھا مگر کچھ نہیں بولے۔ نصیر صاحب نے خاموشی توڑتے ہوئے معین صاحب کی طرف دیکھا اور سنجیدگی سے بولے، بابا آپ کے حکم کے مطابق میں انگوٹھی لے آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں آپ اس رشتے سے کچھ مطمئن نہیں ہے مگر آج میں آپ کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں۔ کاشف ہماری عشا کا بہت خیال رکھے گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے جیب سے چھوٹا سا ڈبہ نکالتے ہوئے کہا، آج ہی اسے انگوٹھی پہنا کر ہم اسے اپنی بیٹی بنا لیں گے، لیکن میں ایک باپ ہونے کے ناطے اسے خود سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ اس رشتے سے راضی ہے؟ بے شک ہمارے یہاں بیٹیوں سے رشتوں کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا، لیکن میں عشا کو یہ حق دینا چاہتا ہوں کہ وہ بتائے۔ اگر کاشف اسے اپنے لیے پسند نہیں ہے تو ہم اس کی شادی اس شخص سے کروائیں گے جسے یہ منتخب کرے گی۔ کمرے میں لمحہ بھر کو مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ عشا نے نظریں اٹھائیں۔ اس کے چہرے پر کوئی جھجک نہیں تھی، بس ایک ٹھہرا ہوا یقین تھا۔ جی چاچو، اس نے نرمی سے کہا، مجھے یہ رشتہ منظور ہے، میں اس رشتے کے لیے دل سے راضی ہوں۔ میرے ہی کہنے پر دادا نے آپ سے بات کی ہے، وہ مطمئن انداز میں بولی تھی۔ جانتی تھی کاشف کو اس کا یہ انداز برا لگتا ہے مگر فی الوقت اسے ارسلان سے جان چھڑانی تھی جس کے لیے وہ کسی بھی شخص کا ہاتھ تھامنے کو تیار تھی۔ اس بات سے بے خبر کہ جس سے وہ جان چھڑانے کی تیاری کر رہی ہے آج وہ کس طرح اس کے گلے کا پھندا بنے گا۔ سلمہ بیگم فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ آگے بڑھ کر عشا کے برابر بیٹھ گئی تھی اور محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ میرے بیٹے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ فخر سے بولی۔ بھلا ہماری گڑیا کیوں انکار کرے گی؟ اور آپ فضول کے سوالات نہیں کریں۔ بابا صاحب کبھی بھی اس کی رضامندی کے بغیر آپ کو منگنی کا نہیں کہتے۔ نصیر صاحب نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، وہ قدرے مطمئن ہو گئے۔ معین صاحب آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھے۔ انہوں نے اپنا صوفہ بدلا اور دوسرے صوفے پر جا کر بیٹھ گئے تھے۔ پھر ہاتھ کے اشارے سے کاشف کو عشا کے برابر میں بٹھا دیا۔ کاشف سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، اس کے چہرے پر ذمہ داری کا احساس نمایاں تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ عشا نے ایک لمحہ توقف کیا، پھر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ کاشف نے ڈبہ کھولا، انگوٹھی نکالی اور آہستگی سے اس کی انگلی میں پہنا دی۔ انگوٹھی اپنی جگہ فٹ ہوتے ہی جیسے کمرے کی فضا بدل گئی۔ سلمہ بیگم نے خوشی سے تالیاں بجائیں۔ ماشاء اللہ، وہ مسکراتے ہوئے بولی، پھر عشا کو اپنے سینے سے لگایا۔ آج سے تم میری بیٹی ہو، پہلے بھی بیٹی ہی تھی مگر اب آفیشلی بن گئی ہو۔ تمہیں کچھ بھی چاہیے، کوئی بھی فرمائش ہو، تم اپنی ماں جیسی چچی سے بے جھجک کہہ سکتی ہو۔ عشا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے نظریں جھکا لی مگر آنکھوں میں نمی تھی۔ معین صاحب نے کاشف کی طرف دیکھا، آواز دھیمی تھی مگر لفظ وزنی تھے۔ میری پوتی کا خیال رکھنا، تم بھی مجھے بہت عزیز ہو، مگر یاد رکھو اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ تم سے نکاح کے بعد یہ تمہاری ہی سپردگی میں ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں تم مجھے شکایت کا موقع نہیں دو گے۔ کاشف نے فوراً سنجیدگی سے جواب دیا، آپ بے فکر رہیں دادا، میری طرف سے کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ملے گی۔ معین صاحب نے سر ہلایا اور خاموش ہو گئے۔ لاؤنج میں چائے کی خوشبو پھیل رہی تھی مگر اس خوشبو کے ساتھ ایک نئی ذمہ داری، ایک نیا رشتہ اور ایک نئی زندگی کی شروعات بھی خاموشی سے اپنا اعلان کر رہی تھی۔ رات کی خاموشی گھر کے اندر اتر آئی تھی۔ باہر صحن میں لگے درختوں کے سائے کھڑکی کے شیشوں پر ہلکے ہلکے ہل رہے تھے۔ معین صاحب اپنے کمرے کے صوفے پر بیٹھے تھے۔ سامنے چھوٹا سا ٹیبل، اس پر تسبیح رکھی تھی جب ان کی انگلیوں میں گھوم رہی تھی۔ ہونٹ ہلکی آواز میں ذکر دہرا رہے تھے مگر دل کہیں اور اٹکا ہوا تھا۔ دن کے فیصلے، عشا کا مستقبل، سب ایک ایک کر کے ذہن میں ابھر رہے تھے۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی، وہ چونک کر رک گئے تھے۔ تسبیح ایک لمحے کو تھم گئی تھی۔ سر اٹھایا تو سامنے ارسلان شاہ کھڑا تھا، سیاہ لباس میں، چہرے پر عجیب سے سنجیدہ سختی تھی۔ معین صاحب کے دل میں جیسے ٹھنڈا سا خوف اتر گیا، لمحہ بھر کے لیے ہاتھ لرز گیا، سانس بے ترتیب ہو گئی تھی۔ ارسلان بغیر اجازت اندر آیا، قدم با قدم چلتا ہوا سیدھا ان کے قریب پہنچا۔ اس کی نظریں معین صاحب کے چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں۔ پھر اس نے جیب سے پسٹل نکالی اور آرام سے ٹیبل پر رکھ دی۔ یہ منظر دیکھ کر معین صاحب کے رنگ اڑ گئے۔ یا اللہ، وہ بے اختیار بڑبڑائے۔ ارسلان نے گہری آواز میں کہا، آپ کو کیا لگتا ہے آپ اپنی پوتی کی منگنی کر دیں گے اور مجھ تک خبر نہیں پہنچے گی؟ معین صاحب نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور بولے، دیکھو ارسلان، آواز میں لرزش تھی،
یہ سب عیشا کا فیصلہ ہے، زندگی اسے گزارنی ہے، وہ تمہیں پسند نہیں کرتی، وہ کسی بھی رئیس انسان سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ارسلان کے ہونٹوں پر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ آخر اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ وہ آگے جھک کر بولا، اگر پیسہ نہیں ہوگا تو میں اس کی ضروریات کیسے پوری کروں گا؟ کیا میں غریب ہو جاؤں؟ معین صاحب نے تسبیح میز پر رکھ دی۔ مسئلہ پیسے کا نہیں ہے، وہ تکے ہوئے لہجے میں بولے۔ اس نے اسی دولت کے پیچھے اپنے ماں باپ کو الگ ہوتے دیکھا ہے، اسی لیے وہ دولت کو پسند نہیں کرتی۔ وہ اپنے لیے کاشف کو پسند کر رہی ہے، جو مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ ارسلان کی آنکھوں میں ایک لمحے کو حیرت ابھری۔ اگر آپ کو نہیں پسند تو پھر اسے شادی کیوں کروا رہے ہیں؟ اس کی آواز میں اب تیزی تھی۔ میں نے کاشف کے بارے میں ساری انفارمیشن نکلوائی ہے، وہ بالکل اچھا لڑکا نہیں ہے۔ آپ کیوں اپنی پوتی کی زندگی برباد کرنا چاہتے ہیں؟ وہ ذرا رکا، پھر مزید قریب آ گیا۔ آپ میرا ماضی کنگال لیں، میرا حال دیکھ لیں، میرا آنے والا مستقبل بھی دیکھ لیں، آپ کو ایک شکایت بھی نہیں ملے گی۔ مگر آپ صرف کاشف کے حال پر ہی نظر ڈالیں گے تو اس کا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ معین صاحب نے آنکھیں بند کر لیں۔ میں جانتا ہوں تمہارے کردار کے بارے میں، وہ دھیرے سے بولے، مگر میں کیا کروں؟ میں عیشا کے سامنے بے بس ہوں۔ یہ سنتے ارسلان کی آواز اچانک بدل گئی تھی۔ تو پھر آج میں اسے گن پوائنٹ پر نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ کمرے میں کسی دھماکے کی طرح گونجے۔ معین صاحب گھبرا کر اٹھ بیٹھے تھے۔ نہیں، پلیز نہیں، وہ تقریباً گڑگڑا گئے۔ وہ ڈر جائے گی ارسلان، وہ بہت نازک ہے۔ ارسلان نے سر ڈفی میں ہلایا۔ نہیں ڈرے گی، اس کی آواز یقین سے بھری ہوئی تھی۔ مجھے پتہ ہے، بس آپ میرے منصوبے کے تحت چلیں۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ باہر کہیں دور کتے کے بھونکنے کی آواز آئی، مگر اندر دونوں کے درمیان سانسوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ معین صاحب کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ تذبذب میں ڈوبے رہے، جیسے اندر کوئی جنگ چل رہی ہو۔ کچھ لمحوں بعد انہوں نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ اچھا، آواز ٹوٹی ہوئی تھی، بتاؤ کیا بات ہے؟ ارسلان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی، آنکھوں میں فتح کی چمک تھی۔ وہ کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، جیسے سب کچھ اس کے قابو میں آ چکا ہو۔ رات کی خاموشیوں پہلے سے زیادہ بھاری لگنے لگی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے ان کو پلان سے آگاہ کرتا جا رہا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے سن رہے تھے۔ کچھ گھنٹے بعد عیشا کا کمرہ خاموش تھا۔ اسٹڈی ٹیبل پر پھیلی کتابیں، ہائی لائٹر، نوٹس سب اپنی اپنی جگہ موجود تھے۔ ٹیبل لیمپ کی سفید روشنی صفوں پر ٹھہری ہوئی تھی، مگر اس کی نظریں لفظوں پر نہیں تھیں۔ قلم ہاتھ میں تھا، مگر دل کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ بائیں رات گہری ہو چکی تھی، کھڑکی کے شیشے پر اندھیرے کی پرچھائیاں لہرز رہی تھیں۔ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ وہ چونک کر پلٹی۔ سامنے ارسلان کھڑا تھا، آنکھوں میں وہی سختی، ہاتھ میں بندوق۔ ایک لمحے کو اس کا سانس رک گیا تھا۔ دماغ نے سمجھنے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے ہی ارسلان نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھام لیا۔ چلو نیچے، اس نے حکم دیا۔ چھوڑو مجھے، عیشا چیخی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے کمرے میں آنے کی؟ مگر ارسلان نے ایک نہیں سنی تھی۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا تھا۔ عیشا کے قدم لڑکھڑاتے رہے تھے۔ آنسو بے قابو ہو گئے تھے، مگر گرفت مضبوط تھی۔ سیڑھیاں اترتے اس کی سسکیاں گھر کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھیں۔ لاؤنج میں داخل ہوتے منظر دیکھ کر اس کا دل بیٹھ گیا۔ دادا صاحب صوفے پر بیٹھے تھے، سامنے مولوی صاحب گواہ، سب کچھ تیار تھا۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا، یہ حقیقت تھی، بے رحم حقیقت۔ ارسلان نے اسے زبردستی ایک صوفے پر بٹھا دیا تھا۔ وہ کچھ کہنے والی تھی کہ معین صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ انہوں نے ارسلان کے ہاتھ سے بندوق لی اور اگلے لمحے اپنے ماتھے پر رکھ لی۔ ابھی کے ابھی شادی کرو۔ ارسلان سے ان کی آواز لرز رہی تھی، مگر فیصلہ پتھر کی طرح سخت تھا۔ اگر تم نے نکاح نہیں کیا تو میں خود کو مار لوں گا۔ دادا، عیشا چیخ اٹھی، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ اس کے بہکاوے میں آ گئے ہیں نا؟ یہ سب اس کی سازش ہے، میں کسی کے بہکاوے میں نہیں آیا۔ معین صاحب بولے، جتنا تم سے کہا ہے اتنا کرو، نکاح تمہیں ہر قیمت پر کرنا ہوگا۔ عیشا کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں نہیں کروں گی، وہ روتے ہوئے بولی۔ میں اس انسان سے نکاح نہیں کروں گی۔ آپ جانتے میں کسی امیر انسان سے شادی نہیں کروں گی۔ پھر کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں سب؟ جسے تم اپنے لیے منتخب کر رہی ہو وہ بھی کوئی اچھا انسان نہیں ہے۔ معین صاحب کی آواز میں کرب تھا۔ کم سے کم ارسلان تم سے محبت کرتا ہے، تمہارا خیال رکھے گا۔ نہیں، عیشا نے سر نفی میں ہلایا۔ مجھے نہیں کرنا۔ دادا، آپ میری بات کیوں نہیں سن رہے؟ معین صاحب کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔
انہوں نے بندوق کو ماتھے پر اور مضبوطی سے رکھا۔ عیشا ہمدانی، ہاں کہو، ورنہ میں اسی لمحے خود کو ختم کر لوں گا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ مولوی صاحب نظریں جھکائے بیٹھے تھے، گواہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ارسلان خاموش کھڑا تھا، چہرے پر عجب سی سنجیدگی، نہ مسکراہٹ نہ ندامت۔ عیشا چند لمحے خاموش رہی، آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے، اس کی سانس ٹوٹ ٹوٹ کر آ رہی تھی۔ اس نے دادا کے لڑستے ہوئے ہاتھ دیکھے، بندوق دیکھی اور پھر اپنی پوری دنیا ٹوٹتی محسوس کی۔ میں کر رہی ہوں نکاح، وہ سسکیاں دباتے ہوئے بولی۔ نیچے کریں، آپ گن ہٹا لیں۔ معین صاحب کے ہاتھ سے جیسے جان نکل گئی تھی۔ انہوں نے فوراً مولوی صاحب کو اشارہ کیا۔ بندوق آہستہ سے نیچے آ گئی، مگر فضا کا بوجھ کم نہیں ہوا تھا۔ مولوی صاحب سیدھے ہوئے، ان کی آواز رسمی تھی مگر لمحہ بے حد بھاری۔ عیشا ہمدانی ولد اصغر ہمدانی، آپ کا نکاح ارسلان شاہ ولد احسان شاہ سے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ عیشا نے آنکھیں بند کر لی، آنسو اس کی پلکوں سے ٹپک رہے تھے۔ قبول ہے، آواز بمشکل نکلی۔ مولوی صاحب نے دوبارہ پوچھا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ اس بار آواز مزید کمزور تھی۔ تیسری بار سوال دہرایا گیا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ ٹوٹ کر رو پڑی، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے اب ارسلان کی طرف دیکھا، ارسلان شاہ ولد احسان شاہ، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ارسلان نے سیدھی نظروں سے جواب دیا، قبول ہے۔ نکاح مکمل ہو چکا تھا، کاغذات پر دستخط ہوئے، گواہوں نے گواہی دی۔ لاؤنج میں موجود ہر شخص جانتا تھا کہ ایک رشتہ جڑا نہیں، زبردستی باندھا گیا ہے۔ عیشا صوفے پر بیٹھی رہ گئی تھی، آنکھیں خالی، چہرہ سپاٹ۔ اس کے اندر کچھ ٹوٹ چکا تھا، ایسا ٹوٹا کہ شاید کبھی جڑ نہیں سکے۔ رات کی خاموشی نے اس کے آنسو پی لیے تھے اور ارسلان کی سنجیدہ موجودگی نے اس خاموشی کو مزید بھاری کر دیا تھا۔ نکاح کے بعد اسے ارسلان کے ساتھ رخصت کر دیا گیا تھا۔ ارسلان کا کمرہ مدھم روشنی میں ڈوبا ہوا تھا، دیواروں پر لگی ہلکی سنہری لائٹس خاموشی سے جل رہی تھیں، مگر اس روشنی میں بھی اداسی کا وزن کم نہیں ہو رہا تھا۔ بستر پر سفید چادر پھیلی تھی، ایک طرف تکیے ترتیب سے رکھے تھے، مگر عیشا سب سے کٹی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھی تھی۔ دوپٹہ ڈھیلا سا کندھوں سے سرک رہا تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور آنسو بنا رکے بہہ رہے تھے۔ وہ بار بار ہتھیلیوں سے آنسو پوچھتی، مگر دل کا بوجھ کم نہیں ہوتا۔ کچھ دیر بعد دروازہ آہستہ سے کھلا، اس آواز پر اس کا دل زور سے دھڑکا۔ ارسلان اندر داخل ہوا، اس کے قدموں کی آہٹ کمرے کی خاموشی میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ عیشا نے اسے دیکھا بھی نہیں، فوراً منہ دوسری طرف موڑ لیا، جیسے نظر ملانا بھی گناہ ہو۔ ارسلان قدم بہ قدم چلتا ہوا اس کے قریب آ کر رک گیا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر اس نے گہری سانس لی۔ کس بات کے لیے اتنے آنسو بہا رہی ہو؟ اس کی آواز نسبتاً دھیمی تھی۔ تمہارے دادا نے اپنی مرضی سے تمہیں میرے سپرد کیا ہے، میں نے کوئی زبردستی نہیں کی۔ یہ سن کر عیشا کا ضبط ٹوٹ گیا تھا، وہ پلٹی، آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے۔ میرے دادا کبھی میری بات نہیں ٹالتے تھے، وہ روتے ہوئے بولی۔ مجھے سب پتہ ہے، تم نے اپنے پیسوں کے بل پر یہ سب کیا ہے، تم نے مجھے خرید لیا ہے ارسلان شاہ، مگر کبھی میری محبت نہیں خرید پاؤ گے، میرا دل نہیں خرید پاؤ گے۔ ارسلان کے چہرے پر ایک لمحے کو سختی آئی، پھر وہ خود کو سنبھال گیا۔ مجھے تمہاری محبت نہیں چاہیے، وہ آہستہ بولا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میرے لیے اتنا کافی ہے۔ عیشا نے کڑوی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ آپ بہت ظالم ہیں، اس کی آواز بھر آئی ہوئی تھی۔ مجھے آپ بالکل پسند نہیں۔ ارسلان نے قدم آگے بڑھایا مگر رک گیا۔ لیکن آپ مجھے بہت پسند ہیں اور میں آپ سے بے انتہا پیار کرتا ہوں۔ رہی بات آپ کی نفرت کی، تو بہت جلد میں اس نفرت کو محبت میں بدل دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اس نے توقف کیا، پھر بات بدلتے ہوئے کہا، اب مجھے حق زوجیت چاہیے، تمہاری طرف سے اجازت ہے؟ یہ سنتے عیشا پیچھے ہٹ گئی، خوف اور غصہ ایک ساتھ اس کی آنکھوں میں اتر آیا۔ خبردار، جو مجھے ہاتھ بھی لگائے، وہ چیخی، میں تمہیں جان سے مار دوں گی، تمہاری شکل تک مجھے بری لگتی ہے۔ ارسلان نے اس کی بات سنی، مگر اس بار اس کی آواز میں وہ جارحیت نہیں تھی جس کا وہ ڈر کر رہی تھی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ میں تمہارے قریب نہ ہوں، اس نے کہا، مگر لہجہ قابو میں تھا۔ اب میں تمہارا شوہر ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو قریب آنے کی خواہش فطری ہے۔ مگر وہ رکا، جیسے خود کو سمجھا رہا ہوں، مگر میں زبردستی نہیں کروں گا۔ عیشا نے کچھ نہ سنا نہ سمجھا، اس نے اپنا چہرہ دوپٹے میں چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے کندھے ہل رہے تھے، سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ ارسلان نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر خاموشی سے بستر کے کنارے جا کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا،
نہ کوئی اور بات کی، بس سر جھکا کر بیٹھا رہا، جیسے کمرے کی خاموشی اس کے لیے بھی بھاری ہو گئی ہو۔ چند لمحے بعد وہ اس کے نزدیک ہوا تھا۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ آہستگی سے اس کی سانسوں کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ وہ لمحے بھر کے لیے پھڑ پھڑ آئی تھی، مگر وہ اسے قابو کر گیا تھا۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ کمرے میں دن کی روشنی پوری طرح پھیل چکی تھی۔ پردے آدھے ہٹے ہوئے تھے اور دھوپ فرش پر مستطیل سی لکیر بنا رہی تھی۔ رات کی گھٹن کہیں پیچھے رہ گئی تھی، مگر اس کے اثرات اب بھی فضا میں موجود تھے۔ عشا صوفے پر سمٹی ہوئی بیٹھی تھی، دوپٹہ سینے تک کھینچا ہوا، چہرہ سختی سے موڑا ہوا، آنکھیں سوجی ہوئی جیسے اس نے خود کو ایک ہول میں بند کر لیا ہو۔ دروازہ کھلا، اسلان ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوا۔ ٹرے میں چائے کا کپ، انڈا، ٹوسٹ اور ایک چھوٹا سا پیالہ رکھا تھا۔ اس نے ایک نظر عشا پر ڈالی اور ہلکا سا مسکرا دیا۔ وہ صوفے کے پاس آیا۔ اتنی سختی سے منہ مت بنا، تمہارے جبڑے میں درد ہو جائے گا۔ عشا نے اور زور سے منہ موڑ لیا۔ ناشتہ تو تمہیں کرنا ہوگا، وہ نرم مگر پرعزم لہجے میں بولا۔ کھانے پینے کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں چاہتا، مجھے میرے عشا گولو مولو سے ہی پسند ہے۔ یہ سنتے عشا نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ مجھے موٹی نہیں بول سکتے، وہ خفگی سے بولی۔ میں اتنی موٹی نہیں ہوں۔ ارسلان کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ کس ظالم نے کہہ دیا تم موٹی ہو؟ وہ فوراً بولا۔ تم تو اتنی کیوٹ ہو کہ حد ہی نہیں، تم پر ایسے ہی تو میرا دل نہیں آیا۔ عشا نے دوبارہ منہ بنا لیا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس کی آواز میں آنسو گدے ہوئے تھے۔ کل رات آپ میری اجازت کے بغیر میرے قریب آئے تھے۔ ارسلان نے اس کی طرف جھک کر قدرے رومانوی انداز میں کہا۔ اگر آپ کہیں تو ابھی بھی آ جاتا ہوں۔ عشا نے فوراً انگلی اٹھا دی۔ خبردار، وہ سختی سے بولی۔ جو آپ نے ایسا سوچا بھی، میں آپ سے بالکل بات نہیں کروں گی۔ ارسلان نے ایک لمحہ اس کے چہرے کو دیکھا، پھر دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ پیچھے ہٹ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، بات مت کرو، وہ نرمی سے بولا، لیکن کچھ کھا لو پلیز، پھر ہم دادا کے پاس چلیں گے۔ یہ سنتے عشا کی آنکھیں بھر آئیں۔ نہیں جاؤں گی، وہ روتے ہوئے بولی۔ میں ان کے پاس نہیں جاؤں گی، میں انہیں دیکھوں گی بھی نہیں۔ زبردستی میری شادی کروائی ہے نا، اکیلے رہیں وہ۔ ارسلان کا چہرہ اب سنجیدہ ہو گیا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے ٹرے ٹیبل پر رکھی اور کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ دیکھو، اس کی آواز اب نرم تھی، تم غصے میں ہو، مجھے پتا ہے، لیکن بھوکی رہنا اس کا حل نہیں ہے۔ عشا نے سر جھٹک دیا۔ مجھے کچھ نہیں کھانا۔ ارسلان نے آہستہ سے چمچ اٹھایا، پیالے میں ڈالا اور اسے اس کی طرف بڑھایا۔ ایک نوالا ہی صحیح، اس نے ضدی انداز میں کہا۔ بس ایک، میں نے کہا نا، نہیں، وہ بیزاری سے بولی۔ وہ خاموشی سے مسکرایا، جیسے یہ ضد اس کے لیے نئی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اس نے سکون سے کہا، میں مان گیا ہوں۔ عشا نے اطمینان کی سانس لی، مگر یہ اطمینان چند لمحوں کا تھا۔ ارسلان نے اگلے لمحے نوالا تیار کیا اور دوبارہ اس کے قریب لے آیا۔ میں زبردستی نہیں کروں گا، وہ صاف لہجے میں بولا، مگر کھلائے بغیر بھی نہیں چھوڑوں گا۔ عشا نے آنسوؤں کے ساتھ منہ بند رکھا، مگر اس کی ضد کمزور پڑ رہی تھی۔ آخر کار تھکن اور بھوک نے مل کر اس کی مزاحمت توڑ دی تھی۔ اس نے بے دلی سے ایک نوالا لے لیا، پھر دوسرا۔ وہ ہر نوالے کے ساتھ منہ پھیرتی رہی، مگر ارسلان خاموشی سے ضد کے ساتھ اسے کھلاتا رہا۔ وہ کچھ نہ بولا، نہ ہنسا، بس اپنا ارادہ پورا کرتا رہا۔ کمرے میں دھوپ پھیلتی رہی اور عشا کے آنسو آہستہ آہستہ تھم گئے تھے۔ غصہ بھی باقی تھا، زخم بھی تازہ تھے، مگر اس صبح کی خاموش ضد نے یہ واضح کر دیا تھا کہ یہ لڑائی ہی ایک دن میں ختم ہونے والی نہیں۔ رات خاموشی کے نرم پردے میں لپٹی ہوئی تھی۔ کمرے کی کھڑکی کھلی تھی اور ٹھنڈی ہوا پردوں کو آہستہ آہستہ ہلا رہی تھی۔ عشا کھڑکی کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ ستارے ٹمٹما رہے تھے، جیسے کسی دور کی امید کا اشارہ دے رہے ہوں۔ اس کے چہرے پر اداسی تھی، مگر اس اداسی میں اب پہلے جیسی گھبراہٹ نہیں تھی، بس ایک گہری تھکن تھی۔ دروازہ کھلنے کی ہلکی سی آواز آئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، ارسلان کھڑا تھا۔ ایک لمحہ اس کی نظر اس پر ٹھہری، پھر وہ دوبارہ آسمان کی طرف متوجہ ہو گئی، جیسے وہاں بات کرنے کو کچھ زیادہ نہ ہو۔ ارسلان آہستہ قدموں سے اس کے قریب آیا۔ اس نے فرش پر عشا کے سامنے 2 بیگ رکھ دیے۔ بند ہونے کی مدھم سی آواز کمرے کی خاموشی میں گل گئی۔ ایک بیگ میں تمہارا یونیفارم ہے، اس نے سکون سے کہا، اور ضرورت کا سارا سامان۔ دوسرے میں تمہاری تمام کتابیں ہیں۔ عشا نے بے اختیار نیچے دیکھا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کل تم کالج جاؤ گی؟ ارسلان نے بات آگے بڑھائی۔ میں تمہاری پڑھائی نہیں روکوں گا،
تم اپنی تعلیم پوری کر سکتی ہو۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے، آنکھوں میں سوال، الجھن اور ایک دبتی ہوئی امید اکٹھی جھلک رہی تھی۔ چند لمحے وہ بول نہیں سکی، جیسے الفاظ ڈھونڈ رہی ہو۔ کیا آپ سچ میں میری تعلیم نہیں روکیں گے؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ مجھے پڑھنے دیں گے؟ ارسلان نے ہلکا سا سر ہلایا۔ ہاں، کیوں تو تمہاری تعلیم کیوں رکے گی؟ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ شادی ہوئی ہے، کوئی گناہ نہیں کیا تم نے، یہ تمہاری مرضی ہے، جتنا پڑھنا چاہو پڑھو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ رکا۔ ماسٹرز بھی کرنا چاہو گی تو میں ساتھ کھڑا رہوں گا۔ عشا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، وہ جلدی سے پلکیں چپکنے لگی، مگر ایک آنسو پھر بھی گال پر لڑک گیا۔ آپ مکر تو نہیں جائیں گے نا؟ اس کی آواز لرز گئی۔ آگے جا کر ارسلان نے اس کی طرف دیکھا، نظریں سیدھی اور پر اعتماد۔ بالکل نہیں، میں مکر نہیں جاؤں گا۔ کچھ لمحے خاموش رہی، باہر سے کسی گاڑی کے گزرنے کی آواز آئی، پھر سے خاموش۔ عشا نے آہستہ سے بات شروع کی، آواز میں اداسی گلی ہوئی تھی۔ ایک دفعہ میں نے کاشف سے پوچھا تھا، وہ دھیرے سے بولی، کہ شادی کے بعد کیا تم مجھے تعلیم جاری رکھنے دو گے؟ وہ رکی، سانس بھاری ہو گئی۔ اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ کہنے لگا، کوئی ضرورت نہیں، جتنا پڑھنا ہے شادی سے پہلے پڑھ لو۔ اس کی انگلیاں دوپٹے کے کنارے سے کھیلنے لگی تھیں۔ میں نے سوچا تھا بس انٹر کر لوں گی، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، مگر آنکھیں نم تھیں۔ پتہ نہیں تھا کہ آپ مجھے آگے بھی پڑھنے دیں گے۔ ارسلان نے آہستہ سے کہا، زندگی تمہاری ہے، تم اپنی مرضی سے جی سکتی ہو، میں تمہیں روکوں گا نہیں۔ وہ بیگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، سامان دیکھ لو، جو چیز نہ ہو مجھے بتا دینا، میں منگوا دوں گا۔ عشا نے سر ہلایا، وہ کرسی سے اٹھی، بیگ کے پاس بیٹھ گئی۔ زپ کھولی تو کتابوں کی مانوس خوشبو نے اس کے دل کو چھو لیا۔ یونیفارم طے لگا ہوا تھا، کتابیں ترتیب سے رکھی تھیں، جیسے کسی نے اس کی دنیا کو سنبھال کر رکھ دیا ہو۔ اس نے ایک لمحے کو ارسلان کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ بیگ میں جھانک لیا۔ آنکھوں میں آنسو اب بھی تھے، مگر ان آنسوؤں میں پہلی بار خوف کے ساتھ ساتھ امید بھی شامل تھی۔ رات ویسے ہی خاموش تھی، مگر اس خاموشی میں اب مستقبل کی ہلکی سی سرگوشی سنائی دینے لگی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ دوپہر کی دھوپ کمرے کی کھڑکی سے اندر گھس رہی تھی۔ معین منزل کے فرش پر ہلکی سنہری لکیر چھوڑ رہی تھی۔ کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، سوائے عشا کی بھڑکتے ہوئے غصے کے۔ وہ صوفے پر منہ پھلائے بیٹھی تھی، آنکھیں بھری ہوئی تھیں اور ہونٹ سختی سے بند تھے۔ ارسلان کالے سے واپسی پر جان کر اسے یہاں چھوڑ کر گیا تھا۔ چند لمحے بعد معین صاحب آہستہ قدموں سے صوفے کے برابر بیٹھ گئے تھے۔ عشا نے ان کی طرف ایک نظر ڈالی، پھر دوبارہ منہ پھیر لیا، جیسے بات کہنے کا حق اس کے پاس نہ ہو۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا، نرمی اور محبت کے ساتھ۔ میں جانتا ہوں تم اپنے دادا سے ناراض ہو، لیکن مجھے میری پوتی کو منانا بخوبی آتا ہے۔ عشا نے آنکھیں جھکائیں اور روتے ہوئے کہا، ہاتھ چھوڑے، مجھے گھر جانا ہے۔ معین صاحب نے ہاتھ چھوڑا، مگر آنکھوں میں وہی مہر و محبت برقرار تھی۔ یہ بھی تمہارا گھر ہے، اب اتنا کیا پرایا ہونا کہ صرف 2 دن میں ہی اپنے دادا کو بھول گئی؟ عشا ان کی طرف مڑی، آنسوؤں کے درمیان سر ہلایا اور زور سے بولی، دادا کو میں نہیں، دادا مجھے بھول گئے ہیں۔ ان کو صرف اور صرف ارسلان کی دولت نظر آ رہی ہے۔ معین صاحب نے نرم مگر پرعزم لہجے میں کہا، ایسا نہیں ہے، مجھے ارسلان کی دولت نہیں، اس کی محبت نظر آ رہی ہے۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، لیکن میں ایک سچائی تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ عشا چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیمی مگر تھکی ہوئی آواز میں بولی، بتائیں، کون سی سچائی اور کون سا جھوٹ پیش کرنے جا رہے ہیں؟ اسے سچائی کے طور پر معین صاحب نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ جانتی ہیں ہم جھوٹ نہیں بولتے، اس سے میں کچھ بھی الٹا مت بولیں جو آپ کو بعد میں پچھتاوا لگے۔ وہ خاموش ہو گئی، دل میں ابھی بھی غصہ اور حیرت کا طوفان چل رہا تھا۔ معین صاحب نے کچھ لمحے نظریں نیچے جھکائی رکھیں، پھر اسے دیکھتے ہوئے بولے، تمہارے ماں باپ کی علیحدگی صرف تمہاری ماں کی وجہ سے نہیں، بلکہ تمہارے باپ کی وجہ سے بھی ہوئی تھی۔ عشا نے آنکھیں چوڑی کر کے انہیں دیکھا، حیرت میں۔ معین صاحب نے آہستہ مگر واضح انداز میں بتایا، میں اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتا ہوں، اسی لیے میں نے کبھی تمہیں پوری سچائی نہیں بتائی۔ حقیقت کچھ اور ہے، تمہاری ماں تمہارے باپ سے بہت پیار کرتی تھی، دولت تمہاری ماں کے پاس تھی، مگر اس نے کبھی گھمنڈ نہیں دکھایا، وہ ہمیشہ تمہارے باپ کے ساتھ مخلص رہی۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرا، تمہارے باپ نے لالچ دکھانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے تمہاری ماں کا دل ٹوٹ گیا اور اس نے چھوڑ دیا۔ تمہارے باپ کا آخری وقت میں ایمان بدل گیا تھا اور وہ تمہاری ماں کو دوبارہ اپنی زندگی میں چاہتا تھا،
لیکن اس کے بعد تمہاری ماں نے بھروسہ نہیں کیا تھا۔ عائشہ نے آہستہ سر ہلایا، آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ معین صاحب نے مسکراہٹ میں سکون ڈال کر کہا، اسی طرح اسلام کے پاس دولت ہے، مگر وہ گھمنڈ نہیں کرتا، بلکہ تم سے بہت پیار کرتا ہے۔ تم ایک دفعہ اسے دیکھو تو وہ تمہاری بہت فکر کرتا ہے۔ کاشف اچھا لڑکا نہیں تھا، اس کی زندگی میں کافی لڑکے ہیں، وہ تمہارے لائق نہیں، لیکن ارسلان بالکل پاک ہے، نہ اس کے حال میں کوئی ہے نہ ماضی میں۔ ہاں، مستقبل میں اب تم ہو، تمہارا فیصلہ ہے، تمہیں کیا اچھا لگ رہا ہے۔ عائشہ نے بالکل خاموشی اختیار کر لی۔ کمرے میں صرف دھوپ کی ہلکی روشنی تھی جو صوفے، کتابوں اور کھڑکی سے چھن کر زمین پر پڑ رہی تھی۔ دل میں تجزب تھا، مگر معین صاحب کی باتوں نے پہلی بار اسے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ خاموش بیٹھی رہی، آنکھوں میں ابھی بھی آنسو تھے، مگر اب ان میں آنسوؤں میں حیرت اور دھیمی امید بھی شامل ہو گئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، رات کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی۔ ڈائننگ روم میں شام کی روشنی دھیرے دھیرے مدھم ہو رہی تھی، لیمپ کی نرم روشنی کھانے کی میز پر پڑ رہی تھی اور روم میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ارسلان اکیلا صوفے پر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ چمچ کی ہلکی سی آواز کے علاوہ کوئی اور شور نہیں تھا۔ اچانک اسے دروازے کے پاس ہلکی سی حرکت محسوس ہوئی۔ گردن گھما کر دیکھا تو وہاں عائشہ کھڑی تھی، چہرہ تھوڑا اداس، آنکھوں میں ابھی بھی تھکن اور کچھ شرارت کی جھلک تھی۔ وہ فوراً اپنی کرسی چھوڑ کر کھڑا ہوا اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ آؤ اندر، میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ عائشہ نے سر ہلایا، مگر کچھ دیر چپ رہی، پھر دھیمی مگر صاف آواز میں بولی، آپ نے مجھے بلایا ہی نہیں، بس بھوک لگ رہی تھی اسی لیے آ گئی۔ ارسلان فوراً اس کے قریب آ گیا، اس کا ہاتھ تھام کے بولا، میں خود کر کے تمہارے لیے لا ہی رہا تھا، مجھے لگا تم نیچے نہیں آؤ گی، بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ کچھ اور چاہیے تو میں آرڈر کر دوں؟ عائشہ نے سر ہلایا اور بولی، نہیں، جو آپ کھا رہے ہیں بریانی، یہی کھاؤں گی۔ ارسلان فوراً اس کی پلیٹ میں بریانی ڈالنے لگا، چہرے پر وہی نرم مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں چمک بھی۔ کچھ اور چاہیے؟ پیزا، برگر، کچھ بھی بتاؤ نا، وہ مزید پوچھنے لگا۔ عائشہ نے تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد پوچھا، مجھے ایک بات بتائیں، آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں؟ ارسلان نے سر ہاں میں ہلایا، ہاں، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ عائشہ نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، آنکھوں میں حیرت اور تھوڑی بے یقینی تھی، پھر دھیمی مگر سنجیدہ آواز میں بولی، اگر کبھی مجھے آپ کی دولت دیکھ کر لالچ ہو گئی تب بھی آپ مجھ سے محبت کریں گے؟ ارسلان نے مضبوط انداز میں سر ہلایا، تو میری ساری جائیداد رکھ لو، سارا پیسہ رکھ لو، مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف تمہارا ساتھ چاہیے۔ تمہیں پتہ ہے میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، امی، بابا، بہن، بھائی، صرف گاؤں میں ایک دادی ہے جن سے میں ملتا ہوں، اور باقی سب میرا ہی ہے، اور اب تم میری زندگی میں ہو تو تمہارا ہے۔ عائشہ نے سر جھکایا اور چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، مجھے نہیں پتا آگے ہم دونوں کی زندگی کیسی ہے، لیکن آپ کے ساتھ زندگی شروع کرنے کے بارے میں سوچ سکتی ہوں، صرف اس لیے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھتی ہوں کب تک مجھے آپ سے محبت ہوتی ہے۔ ارسلان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا، نکاح میں بہت طاقت ہے، محبت ہو جائے گی، بس اس اوپر والی ذات پر بھروسہ رکھو۔ اب کھانا کھاؤ، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ عائشہ نے سر جھکا کر کھانا کھانے لگ گئی تھی، چمچ سے بریانی اٹھاتے ہوئے ہر نوالا آہستہ چبایا، مگر دل میں سکون کی ایک لہر محسوس ہوئی تھی۔ ارسلان خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھا رہا، کبھی آنکھوں میں محبت جھلکتی، کبھی ہلکی مسکراہٹ آتی۔ ڈائننگ روم میں خاموشی اور نرم روشنی نے ایک پرسکون فضا بنائی تھی، جہاں دو دل ایک دوسرے کی موجودگی سے راحت محسوس کر رہے تھے، اور رات کی وہ شام ایک نئی شروعات کا وعدہ لیے جا رہی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 مہینے بعد، ان 2 مہینوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان بہت اچھی وابستگی ہو گئی تھی، لیکن ایک شخص تھا جو ان کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا تھا۔ دوپہر کی دھوپ نرم اور ہلکی تھی، لان میں سبز گھاس کی خوشبو، پھولوں کی رنگت اور ہوا میں کنکی نے ہر چیز کو تازگی بخشی تھی۔ عائشہ اکیلی ایک بینچ پر بیٹھی تھی، ہاتھ میں کتاب تھی، مگر نظریں پودوں اور فضا میں کھوئی ہوئی تھی۔ دل کے اندر اداسی ابھی تک موجود تھی، اور ہر پل معین صاحب کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ چند لمحوں بعد ارسلان اس کے برابر آ بیٹھا، وہ خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھا رہا، جیسے اس خاموشی میں ہی سب باتیں چھپی ہوں۔ چند لمحے چپ رہے، پھر ارسلان نے اس کا ہاتھ تھام کے نرمی سے کہا، اداس مت ہو، اللہ کی چیز تھی، اس نے لے لی،
میں سمجھ سکتا ہوں تم اس وقت کس درد میں ہو۔ عیشا نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں آنسو جمع ہو گئے اور بے اختیار وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لپٹ گئی تھی۔ ارسلان نے اسے اپنے بازو میں سماک کر بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا، حوصلہ کرو، دادا کی روح کو تکلیف ہو رہی ہوگی اگر تم اس طرح رہو گی۔ عیشا نے ہلکی سی آواز میں کہا، ان کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ چاچو ہیں لیکن مجھے ان سے ایسی محبت نہیں جیسی مجھے میرے دادا سے تھی۔ ارسلان نے مسکرا کر کہا، میں جانتا ہوں تمہاری زندگی میں تمہارے ہر دکھ ہر خوشی میں تمہارے دادا موجود تھے۔ تمہاری شادی مجھ سے کروانا ان کی خواہش تھی، وہ بہت خوش تھے۔ تم اس بات سے خوش ہو جاؤ کہ تم نے ان کی آخری خواہش کا احترام کیا ہے۔ عیشا نے کچھ لمحے کے لیے آنکھیں بند کیں اور پھر آنکھیں کھولتے ہوئے بولی، ہاں، دادا کہہ رہے تھے کہ آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، میں اور آپ بہت خوش رہیں گے۔ ان 2 مہینوں کے درمیان مجھے احساس ہوا ہے کہ میرے دادا کی پسند بری نہیں تھی، مجھے واقعی آپ سے محبت ہونے لگی ہے، لیکن میں ان کی جدائی برداشت نہیں کر پا رہی۔ ارسلان نے اسے قریب کھینچتے ہوئے کہا، تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ محبت کا احساس تمہیں ہر پل محسوس کراؤں گا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ عیشا اس کے سینے سے لپٹی رہی، روتے ہوئے مگر دل کے اندر ایک سکون محسوس کرتی ہوئی۔ ارسلان نے اسے تھام کر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تمہاری اداسی کو میں خوشیوں میں بدل دوں گا، ہر لمحہ تمہیں یہ یاد دلاؤں گا کہ تم میرے لیے سب کچھ ہو۔ تمہارا دل جو بھی چاہے میں اسے حقیقت بنا دوں گا۔ عیشا نے آہستہ سے سر اٹھایا، نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور ہلکی سی مسکان کے ساتھ بولی، میں واقعی محسوس کر رہی ہوں آپ سے محبت میرے دل میں پروان چڑھ رہی ہے۔ اسلام نے اس کے ہاتھ میں مضبوطی سے لے کر کہا، اور یہ محبت ہمیشہ کے لیے ہے۔ تمہارا دکھ تمہاری خوشی سب میرا فرض ہے، تمہارے بغیر میری زندگی ادھوری ہے اور تمہارے ساتھ ہر لمحہ جینا میری سب سے بڑی خوشی ہے۔ عیشا نے آنکھیں بند کر کے اس کی باہوں میں سر رکھ دیا اور اس کے دل کی دھڑکن اپنی دھڑکن میں شامل محسوس کی۔ وہ لمحہ جو اداسی سے بھرا ہوا تھا اب محبت اور سکون میں بدل چکا تھا۔ اسلام کے چہرے پر ہلکی سی مسکان تھی جو اس کے دل کے سکون کو اور بڑھا رہی تھی۔ رات کے نرم اندھیرے میں، رات کی ہوا میں، خوشبو اور پھولوں کی مہک کے درمیان دونوں خاموش مگر دل کے سب راز بانٹتے ہوئے بیٹھے رہے۔ عیشا کے دل میں پہلی بار یہ یقین جاگ گیا کہ وہ صرف اسلام کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے پیار، احترام اور حفاظت کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتی ہے۔ وہ لمحہ جو اداسی اور جدائی سے بھرا تھا اب ایک خوبصورت آغاز بن گیا تھا۔ 2 دل جو پہلے خوف اور درد میں ڈوبے ہوئے تھے اب محبت اور اعتماد کے بندھن میں بندھے ہوئے تھے، اور عیشا نے پہلی بار دل سے محسوس کیا کہ زندگی کی سب سے بڑی خوشی کسی کے پیار اور حفاظت میں چھپی ہوتی ہے۔